ایک دفعہ کسی جنگل میں ایک شیر اپنے بچے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا بچہ بھی چھوٹا تھا، سو شیر وہ شکار کر کے لے کے آتا اور بچے کو کھلاتا۔ ایک دفعہ جب اس کا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، گھومنے پھرنے کے قابل ہوا، تو اس نے اپنے بچے کو ایک دن بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا میری بات غور سے سنو۔ تم جانتے ہو کہ تم جنگل کے بادشاہ ہو، تم جو چاہو کھاؤ، جس کا چاہو شکار کرو، جہاں چاہو گھومو پھرو، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا کہ انسان کے ساتھ کبھی لڑائی مت کرنا، انسان بہت بڑا ہے۔ شیر کا بچہ حیران ہوا، اس نے پوچھا کہ انسان کون ہے اور وہ کیوں اتنا بڑا ہے؟ تو شیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی چیز عطا کی ہے جو ہم جانوروں کو نہیں عطا کی، اس لیے تم کبھی بھی انسان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ تمہارے باپ کو بھی انسان نے مارا تھا۔ اب اس شیر کے بچے کے دل میں تجسس پیدا ہو گیا کہ آخر یہ انسان کون ہے جس نے میرے باپ کو مارا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے دل میں اپنے باپ کا بدلہ لینے کا جذبہ ابھرا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے باپ کا بدلہ لوں۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنی ماں کو بتائے بغیر جنگل سے تھوڑا سا دور نکل گیا۔ ابھی وہ جنگل میں ہی تھا تو اسے راستے میں چیتا ملا۔ وہ چونکہ سب جانوروں کو پہلی بار دیکھ رہا تھا، وہ جنگل سے باہر پہلی دفعہ سیر کر رہا تھا۔ اس نے چیتے سے پوچھا، کیا تم انسان ہو؟ چیتے نے کہا، نہیں یار، میں انسان نہیں ہوں، میں تو تمہاری طرح کا جانور ہوں، البتہ میں بھی طاقتور ہوں، لیکن انسان نہیں ہوں، انسان بہت بڑا ہے۔ شیر کا بچہ بہت حیران ہوا کہ اگر یہ بھی انسان نہیں تو انسان کتنا بڑا ہے۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اسے دریائی گھوڑا ملا۔ اس نے اسے پوچھا، کیا تم انسان ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں کہاں انسان ہوں، میں تو ایک بے بس سا جانور ہوں، انسان تو بہت بڑا ہے۔ یہ کہہ کر دریائی گھوڑا آگے چل دیا۔ شیر کا بچہ بہت حیران ہوا، اس نے دل میں سوچا کہ اگر یہ بھی انسان نہیں تو انسان کتنا بڑا ہے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد اسے راستے میں ایک زرافہ ملا۔ زرافے کی لمبی گردن دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور دل میں سوچا، ہاں یہی انسان ہے۔ اس نے زرافے سے جا کے پوچھا، کیا تم انسان ہو؟ اس نے کہا، نہیں یار، میں کہاں انسان ہوں، میں تو تمہاری طرح کا جانور ہوں، تم تو پھر جنگل کے بادشاہ ہو، میں جنگل کا بادشاہ بھی نہیں ہوں، لیکن میں انسان نہیں ہوں، انسان بہت بڑا ہے۔ اس بار شیر کا بچہ پھر حیران ہوا۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اسے ہاتھی نظر آیا۔ ہاتھی چونکہ جسامت میں بہت بڑا تھا، اس نے دل میں سوچا کہ یہی انسان ہوگا۔ وہ آگے بڑھا اور اس سے جا کے کہا، کیا تم انسان ہو؟ اس نے کہا، نہیں یار، میں کہاں انسان ہوں، انسان تو بہت بڑا ہے۔ شیر نے کہا، اگر یہ بھی انسان نہیں تو انسان کتنا بڑا ہے۔ اسی سوچ میں گم تھا، آگے جاتا گیا تو اسے اونٹ نظر آیا۔ اونٹ قد و قامت میں بہت بڑا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب تو یہی انسان ہے، آج میں اس سے اپنے باپ کا بدلہ لیتا۔ وہ اس کے پاس گیا، اسے پوچھا، کیا تم انسان ہو؟ میں اپنے باپ کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں یار، میں کہاں انسان ہوں، میں بھی تو ایک جانور ہوں، انسان بہت بڑا ہے۔ شیر کا بچہ بہت حیران ہوا، جس سے پوچھو وہ یہی کہتا ہے کہ انسان بہت بڑا ہے اور میں انسان نہیں ہوں، تو انسان کون ہے؟ اسی طرح وہ آگے چلتا گیا تو کسی گاؤں کی طرف چال پڑا۔ اسے دور کھیت نظر آئے، وہاں پہ ایک گائے چار رکھی تھی۔ وہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، گائے چونکہ جنگل کا جانور نہیں ہے، تو اسے یہی گمان گزرا کہ اب تو یہی انسان ہے۔ وہ اس کے پاس پہنچا، اسے بولا کہ کیا تم انسان ہو؟ وہ ہنسنے لگی، اس نے کہا، میں کہاں انسان ہوں، انسان تو بہت بڑا ہے، انسان تو میرے سے کام لیتا ہے، میں کہاں انسان ہوں۔ شیر کا بچہ حیران تھا کہ اگر یہ بھی انسان نہیں تو انسان کتنا بڑا ہے۔ شیر کے بچے نے پوچھا کہ کیا تم انسان کو جانتی ہو؟ تو گائے نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں انسان کو، لیکن تمہیں کیا کام ہے انسان سے؟ تو شیر کے بچے نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے۔ خیر، گائے ہنسنے لگی، اس نے کہا، وہ سامنے کھیتوں میں جو کام کر رہا ہے وہ انسان ہے۔ شیر کا بچہ دور سے اسے دیکھ کر مسکرایا اور دل میں سوچا، یہ انسان، اس سے تو میں بآسانی اپنے باپ کا بدلہ لے سکتا۔ وہ اس انسان کے پاس پہنچا اور اسے بولا، کیا تم انسان ہو؟ تو اس انسان نے بولا، ہاں میں انسان ہوں۔
اس نے کہا کہ شیر کے بچے نے پوچھا کیا تم نے میرے باپ کو مارا تھا؟ آج میں اس کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ تو انسان نے کہا ہم انسانوں نے تم جیسے کئی شیروں کو مارا ہے، تم کیا بدلہ لینے آئے؟ شیر کے بچے نے کہا نہیں، آج میں بدلہ لے کے جاؤں گا، آؤ لڑائی کرتے ہیں۔ اس آدمی نے شیر کے بچے سے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، لڑائی کر لیتے ہیں، تم اپنے باپ کا بدلہ لے لو، لیکن ایک بات ہے، میں اپنے گھر جا کے بتاؤں، اپنے بیوی بچوں کو بتاؤں، کیونکہ تم جنگل کے بادشاہ ہو، تم نے تو مجھے مار دینا ہے، میں نے اپنے گھر والوں سے دوبارہ ملاقات نہیں کر سکتی، تو میں ان کو اللہ حافظ کہا ہوں۔ وہ واپس مڑا، پھر آیا۔ اس انسان نے بولا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے گھر والوں سے اللہ حافظ بولاؤں اور واپس آؤں تو تم یہاں ہو ہی نہ، تو اس طرح تو میں دوبارہ بہت شرمندہ ہوں گا اپنے گھر والوں کے سامنے کہ میں شیر کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکا، کیوں نہ ایسا کرے کہ میں تمہیں باندھ دوں۔ شیر کے بچے نے کہا ہاں ہاں یہ تدبیر ٹھیک ہے، تم مجھے باندھ دو، میں کہیں نہیں بھاگوں گا۔ انسان نے شیر کے بچے کو باندھ کے مار مار کر اس کا برکس نکال دیا، اس کو اتنا مارا کہ وہ ادموا ہو گیا، اور اس طرح وہ روتا بھاگتا لنگڑاتا اپنے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ زخمی حالت میں اپنے بچے کو دیکھا تو اس سے کہا کیا تم انسان سے مار کھا کے آئے ہو نا؟ تو شیر کا بچہ روتا رہا اور بہت شرمندہ ہوا اور اپنی ماں سے پوچھا ہاں میں نے بہت کوشش کی اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، لیکن میں نہیں کر پایا، ماں مجھے بتاؤ انسان کے پاس ایسی کون سی اضافی چیز ہے جو ہم جانوروں کے پاس نہیں ہے؟ تو شیر کی ماں نے اسے بتایا کہ بیٹا انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے جو ہم جانوروں میں نہیں ہے۔ دیکھا بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ اسے سب مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔